گڑیا، جانتی ہو اگرچہ قرآن میں اوور تھنکنگ کا لفظ براہ راست موجود نہیں، لیکن اس کی کیفیت اور اس کا علاج کا ذکر بار بار ملتا ہے، کیونکہ اوور تھنکنگ صرف زیادہ سوچنے کا نام نہیں، بلکہ یہ سوچتے سوچتے اللہ پہ بھروسہ کھو دینے کا نام ہے، اور قرآن اسی مسئلے کی طرف بار بار ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اوور تھنکنگ اکثر ایک چیز سے شروع ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسہ کم ہونے سے۔ اگر سب کچھ غلط ہو گیا تو، اگر میں ناکام ہو گئی تو، اگر میں ہار گئی تو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے، جب اللہ کافی ہے تو پھر تم ہر چیز کو خود قابو میں رکھنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ گڑیا، اوور تھنکنگ تمہیں ہمیشہ مستقبل میں الجھائے رکھتا ہے، لیکن قرآن تمہیں حال میں واپس لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی۔ تم خود کو اس چیز کے بارے میں تکا رہی ہو جسے جاننا کبھی تمہارے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ گڑیا، اوور تھنکنگ چھوٹے سے مسئلے کو بھی بڑا بنا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تمہاری سوچ محدود ہے، لیکن اللہ کی تدبیر اور منصوبہ محدود نہیں۔ گڑیا، تو پھر تم اللہ کی حکمت سے زیادہ اپنے خوف پہ یقین کیوں کر رہی ہو؟ ضرورت سے زیادہ سوچنا بے چینی پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ ہمیں اس کا حل بتاتا ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ زیادہ سوچنے میں سکون نہیں، ہر بات کا بار بار تجزیہ کرنے میں سکون نہیں گڑیا، بلکہ اللہ کو یاد کرنے میں سکون ہے، کیونکہ حقیقی سکون ہر چیز کو قابو میں رکھنے سے نہیں، بلکہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے سے ملتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا تمہیں بار بار ماضی میں لے جاتا ہے، لیکن قرآن تمہاری توجہ مستقبل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ بس نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، تم ابھی بھی گزرے ہوئے کل میں رکی ہو گڑیا، جبکہ اللہ تمہیں آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا تمہیں انجام سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ جو باتیں آج تمہاری سمجھ سے باہر ہے گڑیا، اللہ انہیں بھی اپنی رحمت اور حکمت سے سنبھال رہا ہے۔ پھر ہر بار بدترین انجام ہی کیوں سوچتی ہو؟ ضرورت سے زیادہ سوچنا فیصلہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے، لیکن قرآن اسے آسان کر دیتا ہے۔ جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو گڑیا، فیصلہ کرو، پھر اسے بار بار ذہن میں گھمانا چھوڑ دو، کیونکہ کوشش کے بعد انسان کا کام اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ زیادہ سوچنا تمہیں اپنی ہی ذہن میں تنہا محسوس کرواتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ تم اپنے خیالات میں اکیلی نہیں ہو، تم بس اس ذات سے اپنا تعلق کمزور کر بیٹھی ہو جو تمہارا ہر خیال اور ہر حال پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ گڑیا، زیادہ سوچنا ناکامی کا خوف پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ناکامی زندگی کا اختتام نہیں، اصل انجام تو مایوسی ہے، اور ضرورت سے زیادہ سوچنا ایسی مایوسی کو بڑھا دیتا ہے۔ گڑیا، زیادہ سوچنا ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش ہے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کی اختیار میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کبھی بھی تمہارے اختیار میں نہیں تھی، تمہاری ذمہ داری صرف اپنی کوشش کرنا تھا۔ گڑیا، زیادہ سوچنا تمہاری توانائی ختم کر دیتا ہے، لیکن اللہ ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر تم خود کو حد سے زیادہ بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کر رہی ہو نا، تو شاید تم وہ بوجھ اٹھائی ہوئی ہو جو دراصل تمہاری اٹھانے کے لیے تھا ہی نہیں۔ زیادہ سوچنا تمہیں عمل کرنے میں دیر کرواتا ہے گڑیا، لیکن قرآن ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو عمل کرتے ہیں، نہ کہ ان کی جو صرف سوچوں میں پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ وضاحت حرکت اور عمل سے آتی ہے، لامحدود تفریق سے نہیں۔ گڑیا، زیادہ سوچنے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ہدایت خاموشی میں آتی ہے، اور اس وقت ملتی ہے جب تم خود کو آہستہ کر لیتے ہو، جب تم غور و فکر کرتے ہو، جب تم دوبارہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہو۔ گھبراہٹ کے وقت نہیں گڑیا، تمہیں مزید جوابوں کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ پہ مزید بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ سوچنا علم کی کمی نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے خود کو سپرد نہ کر پانے کی علامت ہے۔ قرآن تمہیں کم سوچنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں حد کے اندر رہ کر سوچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ گڑیا، پہلے سوچو،
پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر منصوبہ بناؤ، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارا ذہن ہمیشہ مختلف منظرنامی بناتا رہتا ہے، لیکن تمہارا دل اللہ سے مضبوطی سے جڑا رہنا چاہیے۔ یہی وہ توانائی ہے جو زیادہ سوچنے والے اکثر کھو دیتے ہیں۔ گڑیا، اگر تم اپنے ہی خیالات میں قید رہ کر تک چکی ہو اور حقیقی ذہن اور روحانی سکون چاہتی ہو تو تمہیں ایک منظم راستے کی ضرورت ہے، ایسا نظام جو قدم با قدم تمہارے اللہ پہ بھروسہ، تمہاری نظم و ضبط اور اللہ سے تمہارا تعلق دوبارہ مضبوط کر لے، کیونکہ سکون زیادہ سوچنے سے نہیں آتا بلکہ خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے آتا ہے۔